جناب ابو طالب تھے جو وال کی طرح کھڑے رہ کر رسول کو بچا لیا. بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کا وہ احسان ہے. اسی لیے ان کی دونوں کی شہادت کے بعد اللہ نے کہا کہ حبیب تمہارا کوئی بچانے والا نہیں. اللہ بول رہا ظاہری طور تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. ہجرت کیا 5 years old اسلام تھے, جسٹ 5 years old. جب دشمن بہت ہو گئے تو اللہ کے رسول نے پہلی ہجرت کروائی کس سے؟ جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے. جناب جعفر طیار کے ساتھ 70 یہ ساری شیعہ سنی ہر بک میں ہے یہ جو میں پڑھ رہا, ہر کتاب میں ملے, میں کوئی شیعہ کتاب سے نہیں بول رہا. جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام 70 نیو مسلمز کو لے کے, نئے مسلمانوں کو لے کے مکے سے افریقہ چلے گئے. افریقہ کے 14 ایئرز افریقہ میں رہے, 13 یا 14 ایئرز افریقہ میں رہے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. 14 ایئرز کے بعد واپس آئے. 14 سال جو رہے, 14 سال میں اب کوئی, میں 4 دن ہوں, کوئی ہسٹری سے بتاؤ کہ جعفر آئے تھے مکہ؟ نہیں آئے, وہ وہیں رہے. وہاں پہ انہوں نے پروپوگیشن کیا اسلام کا, اور افریقہ میں اسلام کو پھیلایا. جب گئے تھے اسلام مکے میں تھا, جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا تھا. کب آئے جعفر واپس؟ جنگ خیبر کے وقت, 4th اسلامک بیٹل, بدر, احد, خندق سب ختم ہو گئے تھے. 6th ہجرہ یا 7th ہجرہ یا 5th ہجرہ میں واپس آئے. کہاں؟ مدینہ منورہ. جعفر طیار واپس کب آئے؟ جب خیبر کی جنگ ہوئی. مدینہ آئے, آنے کے بعد پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے؟ تو کہا اللہ کا رسول خیبر گئے ہوئے. خیبر 170 مائلز ہے مدینہ منورہ سے. یہ وہاں پہنچے تو کون سا ٹائم تھا؟ 40 دن گزر گئے تھے. امام علی نے جنگ کو فتح کر لیا تھا. جب خیبر میں انٹر ہوئے جعفر تو دیکھا سامنے سے امام علی آ رہے, ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے, ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے. مولا ایسا آ رہے, اینڈ مولا واز گوئنگ ٹورڈز کیمپ آف اللہ کا رسول کے خیمے میں جا رہے تھے. دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی. آلموسٹ آفٹر 14 ایئرس یا 12 ایئرس ایک دوسرے کو زبردست حق کیا, پیار کیا. دونوں بھائی غور سے سنا, امام علی اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے, کیمپ میں. جیسی کیمپ میں انٹر ہوئے, اللہ کے رسول کو تو جانتے تھے, سرکار جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے. کھڑے ہو گئے رسول, کھڑے ہو کے امام علی کو حق کیا. پہلے زبردست خیبر کی جیت تھی, مرحب کا سر تھا, 40 دن کے بعد فتح ہوئی تھی, وکٹری ہوئی تھی, اور زبردست وکٹری تھی. ایسا حق کیا. اب میری طرف دیکھنا. اس کے بعد جعفر کو 14 ایئرس کے بعد ملاقات ہو رہی, 12 یا 14 ایئرس. زبردست حق کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر کے شولڈر پہ ایسا رکھا, رکھ کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ کہاں لے کے جا کے ملا ہے؟ خیبر کی فتح سے جعفر کی واپسی کو ملا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ اب سنو گولڈن ورڈز. ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو ایک گولڈن گفٹ دے رہا ہوں. یہ وہ گفٹ ہے ڈائمنڈ سے زیادہ, سونے سے زیادہ, چاندی سے زیادہ, پلیٹنم سے زیادہ, میں آج آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں. بولا تھا نا بناؤں گا نا. کہا یہ اب تم کو میں وہ تحفہ دے رہا کہ اب سنو رسول اللہ کے جملے, نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ, یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا جو تمہارے نام کی نماز ہے, اللہ اس کی حاجات, اس کی وشز ستاروں کے مانند ہوگی. سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے, یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے, جو لیف پتے جو کاؤنٹلیس ہے, کا اتنی بھی حاجات ہوگی تو اللہ اس کی حاجت, تم مصلی سے اٹھو گے نہیں تمہاری حاجات پوری ہوگی. یہ وہ نماز ہے. آپ جانتے, میں یہاں پہ تو نہیں پڑھا, لیسٹر والوں کو پوچھنا, لندن والوں کو پوچھنا بیٹھے ہوئے بستان زہرا میں, یہ وہ اعمال پوری دنیا جا کے میرے نام کے ساتھ وہ کر لو, چیک کر لو یوٹیوب پہ, نماز جعفر طیار. ہمارے علماء آج یہ بولتے ہیں کہ جناب نماز جعفر طیار کے ساتھ زیارت عاشورہ نور العلا نور ہے. یقین کریں آپ, میں یورپ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. مڈغاسکر میں نے وہاں کے بہت بڑے, جو میں 2 سال پہلے 16 میں میں گیا تھا رمضان پڑھنے, 20 منٹ رہ گئے میرے پاس.
ویری ڈیفیکلٹ یار برمنگم میں، لیکن جماعت بہت اچھی ہے کہ بولتے نہیں، لوگ بھی اچھے ہیں. آپ بولیں گے ہماری، کل مجھے بولے یار آپ جماعت کی تعریف کریں، ہماری تو تعریف ہی نہیں کر. سارے مومن ہیں یہاں کے. مدغاسکر میں 32 ڈیز ہے، 32 میرے لیکچر ہے، اس میں یوٹیوب پہ ہے، 16 آئی تھنک. جب میں پہنچا نیا 2 دن 3 دن ہی گزرے، نیا شہر، نئی سٹی، زیادہ گجراتی بولنے والے، فرینچ بولنے والے، میں اس میں ہینڈی کیپ، لیکن ماشاءاللہ 32 لیکچرز ہوئے، بہت بگ کراؤڈ آیا. تو تو تھوڑی گجراتی بھی بولا، یا نہیں بولوں گا تو نہیں سمپل اردو میں بولا یار، جیسا یہاں پڑھا نا ویسے ہی پڑھا وہاں پہ. 3rd یا 4th ڈے مجھے جاتے ہی معلوم ہوا کہ یہاں کے بہت بڑے بزنس مین، میں فیملی کا نام تو نہیں بولوں گا، بہت بڑے انسان، ان کا جوان بیٹا 24. وہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ کڈنیپنگ کا پرابلم ہے. مدغاسکر میں کڈنیپنگ، اس کو کڈنیپ، پیسے والوں کو کڈنیپ کرتے. اور میں فرسٹ ڈے سے معلوم ہوا تو میں نے تو دعائیں، پورا لوڈڈ دعائیں دینے لگی. میں نے کہا اب کوئی کرے کڈنیپ مدغاسکر میں. 4 دن 5 دن کے بعد میں بھی ڈر گیا. میں نے کہا یار کہیں میں اتنا بول رہا یہ پڑھو کہیں مجھے نہ کڈنیپ کر لیں. آپ ان کا جواب سنیں گے اور ہنسیں گے آپ. میں نے وہاں کی مینجمنٹ سے، لوگوں سے کہا یار میں تو اتنی دعائیں دے رہا کہ تم روز یہ پڑھ کے جاؤ، تم کبھی کڈنیپ نہیں ہوگے. کہیں وہ لوگ آ کے مجھے نہ بولے مولانا آپ تو کنگلے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہو، پیسے والوں کو کرتے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نہیں بنایا. سلوات پڑھ لے محمد والا. مولانا آپ تو کنگلے ہیں یار، آپ کے پاس پیسہ تھوڑی، آپ کو تھوڑی کریں گے، آپ جو چاہے بولو. میں نے کہا ٹھیک ہے یار اب تو بولنا ہے. تو میں فرسٹ ڈے سے لوڈڈ پورے بمبارڈمنٹ کرنے لگا کہ حرام ہے. مجھے یہ بھی بولا گیا کہ اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگ ملے ہوئے. میں نے تو اب میرا جو سٹائل ہے پڑھنے کا، میں نے پڑھا. 4 دن کے بعد مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک 24 سال کا بچہ، سگائی ہوئی تھی، انگیجمنٹ ہوئی تھی، اور $5.5 ملین مانگ رہے تھے. $500,000 یورو. وہاں ملین $500,000 پہ بات ہوتی، یورپ پورا. اس لڑکے کی ماں آئی اس کے بھائی کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، میرے فلیٹ پہ. میں بالکل، اگر آپ لوگ گئے ہوئے مدغاسکر تو امام بارگاہ کے سامنے کا جو فلیٹ تھا مولانا کا، اس میں ٹھہرا ہوا تھا. وہ آئیں بیچاری، اور یو کین امیجن ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. 22 دن ہو گئے بیٹے کا کوئی پتہ ہی نہیں. تو میں نے آ کے کہا مولانا پلیز، اس لیے کہ پوری دنیا والوں کو معلوم ہے کہ اعمال میں کراتا ہوں، 1 گھنٹے کا عمل. میں نے بستان زرا میں ہر سال کراتا ہوں، لیسٹر امام بارگاہ میں بھی کرایا تھا جب آیا تھا. تو آ کے کہا پلیز مولانا آپ. میں نے کہا بھائی سنو، آپ 40-50 رمضان کا زمانہ، 40-50 لوگوں کو بلا لو اپنے گھر پہ، میں ضرور کراؤں گا، سینٹر کے بعد آ کے کراؤں گا. بیچاری اتنا رو رہی ہے. 2 بیٹے، 1 بیٹا جوان بیٹا چلا گیا، اور کوئی نیوز ہی نہیں. 22 دن ہو گئے. نیکسٹ ڈے میں گیا، ان کی پورے فیملی کے خاندان کے لوگ تھے. یہ پورا واقعہ میں نے وہاں پہ بیان بھی کیا ہے، کئی جگہ بیان کیا. 40-50 ان لوگوں نے بلایا، بہترین اعمال ہوئے، 1 گھنٹے کے اعمال. میں نے پہلے بول جاتا گھڑی دیکھ کے عمل نہیں کرتا میں. اگر تم گھڑی دیکھ کے دعا مانگو گے نا تو اللہ بھی دیکھتا، پھر گھڑی دیکھ کے دیتا. پھر اچھا تو میرے ساتھ کھیل رہا تھا، اوکے آئی ول شو یو دین. اللہ دیکھے نہیں، اللہ رحم کرے، بس بلیسنگ کرے، رحمت کرے، بس ہمارا دعا یہی کرنا، اللہ تیری رحمت چاہیے بس. تو آپ یقین کرو، ممبر سے بول رہا، مدغاسکر والوں سے پوچھ لینا. اس زمانے میں پریسیڈنٹ ہمارے مرحوم مونیز بھائی تھے، بہت اچھا انسان تھا وہ بیچارہ مونیز بھائی تھا. آپ یقین کرو 1 گھنٹے کے اعمال ہوئے، خوب گریا ہوئی، زبردست مصائب. جب میں عاشورہ پڑھا رہا تھا گریا ہوئی، روئے، دعا ہوئی، سب مل کے آمین بول کے دعا کرے ان کے گھر پہ. 24 آورس کے اندر. نیکسٹ ڈے جب میں فجر کی نماز پہ، رات میں ہی معلوم ہو گیا تھا مجھے، نماز پہ اوپر گیا مسجد میں مدغاسکر کی، تو سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے کہ یار وہ بچہ چھوٹ گیا. ہنگامہ مچ گیا مدغاسکر میں کہ 24 گھنٹے میں اعمال کے بعد میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال، ان کا کمال. یہ مت سمجھو کہ میں اپنی وہ میرا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، میں تو گناہگار ہوں. مولا حسین کرائے، ان کی زیارت عاشورہ کرائی، میرا کچھ نہیں. آپ غلط نہیں سمجھ کہ میں اپنی، میرا کچھ نہیں، مولا حسین کا صدقے میں ہوا جو کچھ. اس کا وہ مونیز میں مرحوم نے کہا نو مولانا، وہ تو آپ نے گھر میں 50 آدمی میں کرا، اب آپ کو جماعت میں کرانا پڑے گا مسجد میں. وہ اعمال جو ہے یوٹیوب پہ ہے، مدغاسکر کے وہ اعمال یوٹیوب پہ ہے. مولانا بھی کھڑے ہوئے وہاں کے جو لوکل مولانا نماز پڑھ. دوستو
اللہ کا رسول یہ بولتے کہ دنیا میں آپ یقین کرو میری بات پہ، اٹلانٹا میں پوچھ لینا، شکاگو میں پوچھ لینا، نیو یارک میں پوچھنا، اور دنیا میں جا کے پوچھنا کہ یہ جس گھر میں ہوئے، جس جگہ پہ اعمال ہوئے، آپ کے لندن میں کتنے کیسز میں بتا سکتا، ہیرو کے بستان زہرا کے اعمال کے بعد کیا ہوا؟ میری ایک ہی دعا، میری ٹاپک ہے نا، تو میں سے ایک ہی خواہش کر رہا، یہ اعمال، یہ نماز ایوری فرائیڈے پڑھنے کی بھی ہے۔ اگر تمہاری کوئی خاص حاجات ہے تو تم ڈیلی پڑھو، 20 منٹ کی نماز ہے، 20 منٹس۔ یہ ایک نماز ایسی ہے جس میں تم 300 ٹائمز اللہ کو پریس کرتے، تعریف کرتے اللہ۔ اللہ بولتا میری تعریف کرو، میں تمہاری تعریف کروں گا۔ اگر اللہ میری تعریف کرنے لگے تو میں تو آسمانوں میں چلا جاؤں یار، نہیں، اللہ میری تعریف کرے، خالق کائنات۔ تو اب یہ سوچو، یہ وہ اعمال ہے جو جناب جعفر طیار کے ذریعے ہمارے پاس یہ گفٹ آیا، ان کے ذریعے یہ گفٹ آیا، گولڈن گفٹ ہے۔ میری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہا، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی رسک کا پرابلم ہے، کوئی ڈیپٹس کے اندر ہے، آپ سٹریس ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے، کوئی ایسی دعا نہیں ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا، ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹ لیس ہے، اتنی حاجات بھی اگر ہے تم مصلی سے اٹھو گے نہیں تمہاری دعا پوری ہوگی، لیکن پیٹ میں رزق حلال رہنا۔ دعا کا اثر حلال رزق سے ہوتا۔ رزق کے لیے دعا مانگ رہے، غور سے سن لو، دعائیں بتا، رزق کے لیے مانگ رہے، 9 امام کا واسطہ دینا، 9 امام کا، اس لیے کہ ان کا نام ہے جواد۔ جواد کے معنی بے مانگے عطا کر، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو پڑھ رہا۔ اس کے بعد اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا، باس یا کوئی بھی، یہ بیوی بھی بول سکتی ہے اگر کوئی کر رہا تو، میں بہت بند الفاظ میں بول دیا اس لیے کہ میں دیکھ رہا روز، اگر کوئی اس کے وائف کے اوپر کوئی کر رہا تو میری ماں بہنیں اگر سن رہی تو ان کو بول رہا ہوں کس کا واسطہ دینا؟ امام علی کا واسطہ دینا، بددعا نہیں کرنا۔ اب میں وہ بول ہی دیتا، یار 2 دن سے میرے پاس اتنے فونز آ رہے کہ بول کے پرومس کرے وی آر کمنگ ڈیلی، اور آپ دعا ہی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا اور کتنا کنٹرول کرو گے؟ اگر روز بیوی اپنے یہ ہاتھ میری طرف دیکھو، 5 صلوات پڑھے، 5 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو، پھر یہ انگلی کے اوپر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ انگلی بند کرو، اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو، 5 سورہ قل پڑھو، مٹھی کو بند کرو۔ اس کے بعد اپنے شوہر کے سر پہ، پیٹھ پہ ایسا ہاتھ پھیر دو، مارنا نہیں، صبح اٹھ کے کرو، رات میں اٹھ کے کرو، تمہارے کنٹرول میں رہے گا شوہر تمہارا، ٹوٹل کنٹرول، سورہ قل کی برکت ہے۔ لیکن تم حق پہ رہنا، یہ چیز یاد رکھو، اثر اسی کا ہوتا اگر تم حق پہ، تم اگر اس کی ماں کے ساتھ اچھی نہیں ہو تو پرابلم آنے والا ہے، وہ تمہیں چھیڑا ہی نہیں، مدر ان لا ڈاٹر ان لا۔ تو سورہ قل کی برکت بہت محبت پیار کے ساتھ، اب پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے کل سے، ہر آدمی کے سر پہ ہاتھ، کیئرفل، ہاں تو نہیں تو اچھا، ہاں رزق کے لیے مانگ رہے 9 امام، ظلم کوئی کر رہا تو امام علی کا واسطہ دو، اور آخرت کے لیے اگر کوئی دعا کرا جو ہم نہیں کرتے کہ میری لائف آفٹر ڈیتھ اچھی رہو، انہیں موت سے لے کے گریو کی پہلی رات اور پوری لحد کی زندگی، وہاں سے برزخ میں وادی السلام میں رہنا، پوری برزخ کی لائف، اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ جو ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے، 50,000 سنہ قرآن بول رہا، اس کے بعد وہ صراط سے گزر کے جنت، یہ پوری لوگوں، مجھے معلوم ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا میں کیا کیا بول گیا، آخرت کی بات ہے نا، سمجھ میں تھوڑی آتی، تو یہ ساری کے لیے دعا اللہ کا رسول بولتا میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، میرے 2 بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو، اور آخرت کے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری آخرت بخیر کرے گا۔ اس کے بعد کہا کوئی ظلم کر رہا تو یہ میرے بھائی علی کا واسطہ دو، تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا اور بی بی زہرا کے اوپر دروازہ جلا، تو اللہ کے رسول کہتا ہے وہ میرے اور میرے بھائی کا ایک ایگریمنٹ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالم سے بدلہ کیسے لیتا۔ اس کے بعد کہا کہ عریضے میں لکھو شیطان سے بچنا ہے جو بہت ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، ہم بچنا بھی نہیں چاہتے،
تو کہا شیطان سے بچنا ہے تو میرے 4th وارث چوتھے امام کا واسطہ دو، علم میں نالج میں اضافہ چاہتے تو 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو، اگر رزق میں برکت چاہو، پریشانیوں میں تم گھر گو اور تم چاہتے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے تو میرے 7 باب الحوائی 7ویں امام کا واسطہ دو، اور جب تم ٹریول کر رہے تو ٹریول کرے تو 8ویں امام کا واسطہ دو سفر پہ، ایون گھر سے اگر تم صبح نکل رہے آفس کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، تو گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے کوئی اگر یہ سلام کرے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، آپ وہ جا کے واپس آئیں گے، کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوگی، فلائٹ میں جاؤ تو بھی یہی کرو، 8ویں امام کا واسطہ دو، رزق کے لیے 9ویں امام، عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے تو 10ویں اور 11ویں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اپنی گردن پہ رکھا، گردن پہ رکھ کے کہا کہ اگر تمہاری گردن، تمہاری موت آ جائے، گردن پہ موت آ جائے، تلوار آ جائے، اس وقت بھی تم اگر میرے قائم کو پکارو گے تو آ کے مدد کرے گا۔ یہ پورا طریقہ بتایا۔